اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیچرز ٹریننگ فرم کی جانب سے خوش آمدید محترم اساتذہ اکرام کو، پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو۔ ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں۔ اسم کے 4 پہلو ہیں: وسعت، عدد، جنس اور حالت۔ اس وقت ہم حالت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حالت کو انگلش میں کیس بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ناؤن ہوگا تو اس کی 4 پہلو ہوں گے، 4 اینگل سے دیکھا جائے گا۔ یا تو کامن ناؤن پراپر ناؤن ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی عدد ہوگا، واحد سنگولر ہوگا، پلورل ہوگا، جنس ہوگی مذکر یا مؤنث، اور اس کا ایک کیس بھی ہوگا۔ اب ہم کیس کو ڈسکس کریں، کیس ہوتا کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ عربک میں کیس 3 قسم کے ہیں: رفع، نصب، جر۔ انگلش میں جس کو کیس کہتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں، وہ نومینیٹو، آبجیکٹو اور پوزیسو ہے۔ اردو میں ان کو کہتے ہیں حالت فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ اور عربک میں اس حالت فاعلی کو رفع، مفعولی کو نصب اور اضافی کو جر۔ فاعلی مطلب فعل کرنے والا، مفعولی جس پر فعل ہو، اور اضافی یعنی کوئی اضافی بات اس میں موجود ہے، تو اس کو حالت اضافی کہتے ہیں، اور ہم عربک میں اس کو رفع، نصب، جر سے جانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الفاظ کی جو حالت ہے اس کو ہم 2 انداز سے دیکھتے ہیں۔ یا تو وہ اعراب الحرکات ہوگی، زبر زیر پیش، پیش دو زبر دو زیر تنوین آخری حرف پر ہوگی، یا اس پہ اعراب الحروف ایڈ ہوں گے، اور وہ جمع سالم کے آخر میں اعراب الحروف ایڈ ہوتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اعراب الحرکات کے کیسز ہم دیکھ چکے ہیں۔ رفع، نصب، جر میں رفع میں 2 پیش 1 پیش، نصب میں 2 زبر 1 زبر، جر میں 2 زیر 1 زیر۔ تنوین جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عموماً نکرہ میں آئے گا، اور سنگل حرکت عموماً معرفہ میں ملے گی۔ اس میں ہمارے پاس حالت رفع، نصب، جر میں ہم ڈفرنس نہیں کریں گے with reference to gender، جبکہ اعراب الحروف حروف میں کیونکہ حروف ہیں تو یہاں جینڈر میں فرق آ جائے گا۔ مذکر میں جمع مذکر سالم کے لیے رفع میں اون آ جائے گا، نصب جر میں این آئے گا، اور مؤنث نکرہ میں آتن آئے گا، جبکہ نصب جر میں آتن آئے گا، اور مؤنث معرفہ کے لیے آتو اور نصب جر میں آتی آئے گا۔ اب آپ دیکھیں اعراب الحرکات میں رفع، نصب، جر میں تینوں حالتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ اعراب الحروف میں رفع میں تو پہچان بہت آسان ہے، نصب و جر میں آپ دیکھیں بالکل ایک ہی علامت ہے، اینا، آتن، آتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس لفظ کے آخر میں نصب یا جر میں سے کوئی علامت موجود ہو، اور اگر اس حالت سے پہلے حرف جار ہو، جو کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، تو ہم اس لفظ کو حالت جر میں گردانیں گے۔ اگر حالت جر نہیں ہے، سوری حرف جار نہیں ہے، تو اس کو ہم حالت نصب میں گردانیں گے۔ آئی ریپیٹ، نصب اور جر میں ڈفرنس کیا ہوگا کہ جس لفظ کے شروع میں حرف جار لگا ہوگا اور اس کو ہم حالت جر میں گردانیں گے، اگر حرف جار نہیں لگا ہوا تو حالت نصب میں گردانیں گے۔ اس کی کچھ مثالیں ابھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن درحقیقت اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جملہ پڑھا تھا، حامد نے فیل یعنی ہاتھی کو ضرب لگائی خاص کتاب سے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ حامد نے کوئی کام کیا، کیونکہ نے آ رہا ہے حامد کے ساتھ، ہاتھی پر کام ہوا ہے کیونکہ کو آ رہا ہے۔ اب حامد نے حالت فاعلی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عربک میں یہ حامد فاعلی ہے کہ نہیں؟ تو وہ رفع کی حالت ہے۔ رفع کی حالت میں ہمارے پاس کیا نشانی ہے؟ اعراب الحرکات میں سے 2 پیش آ رہے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ہاتھی کو، یہ تو مفعول ہے، یعنی ہاتھی پر کوئی کام ہوا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے اردو میں۔ عربک میں کیسے سمجھ جائے گا فیل کے اوپر؟ کہ 2 زبر آ رہی ہے، 2 زبر ہمارے پاس نشانی نہیں ہے اعراب الحرکات میں سے نصب کی، ٹھیک ہے۔ تو نصب کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ حالت مفعولی ہے، یعنی نصب کی حالت میں ہے، اس پر کوئی کام ہوا ہے۔ سے جو ہے باللہ، بی کا مطلب سے، یہ حرف جار ہے۔ اب حرف جار آ گیا تو کیا ہوا؟ جو کتاب لفظ تھا وہ حالت جر میں چلا گیا، زیر کے ساتھ آ گیا۔ اس کا بتائیے کوئی یہ اضافی بات کہی گئی ہے، یعنی حامد نے
ہاتھی کو ضرب لگائی بات مکمل ہوگی، لیکن ایک تشنگی رہ جاتی ہے، اضافی بات کی جا سکتی ہے کہ کس چیز سے ضرب لگائی، تو اس نے بتایا کہ کتاب سے. تو یہ اضافی بات ہے، حالت اضافی ہے، جس کو عربک میں متعلق خبر کہتے ہیں. ہم نے دیکھا مبتدا ہے جس کے متعلق بات ہو، خبر ہے اس جس کے متعلق بات، اس کے متعلق کوئی ڈیٹیل ہوں کہ کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس ڈیٹیل کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے متعلق خبر ہوتا ہے. اور مبتدا جو الفاظ ہوں گے وہ رفع کی حالت میں ہوں گے، جو الفاظ خبر دے رہے ہوں گے وہ نصب کی حالت میں ہوں گے، اور متعلق خبر سے ریلیٹڈ الفاظ جر کی حالت میں ہوں گے. علامات ہم دوبارہ سمرائز کر لیتے ہیں. اعراب الحرکات جن الفاظ کے آخر میں ہوگا تو رفع کی حالت میں ایک پیش دو پیش، نصب میں ایک زبر دو زبر، جر میں ایک زیر دو زیر. جبکہ اعراب الحروف جن الفاظ کے آخر میں ہوں گے ہم نے دیکھا وہ جمع سالم ہی میں ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس کون سے ہیں؟ رفع میں ہے اونا آتن آتو، نصب میں اینا آتن آتی، اور جر میں اینا آتن آتی. رفع میں اعراب الحرکات میں تو ہوگا ایک پیش دو پیش، اور اعراب الحروف میں ہوگا اونا آتن آتو. نصب اعراب الحرکات میں ہوگا ایک زبر دو زبر، اور اعراب الحروف میں اینا آتن آتی. اور جر میں ہمارے پاس اعراب الحرکات والے الفاظ کے آخر میں ہوگا ایک زیر یا دو زیر، اور اعراب الحروف والے الفاظ کے میں اینا آتن آتی ہوگا. لیکن فرق کیا ہوگا کہ اس سے پہلے حرف جار میں سے کوئی لفظ ہوگا. ابھی ہم نے بی پڑھا کہ ایک حرف ہے بی، وہ حرف اگر ہے اور یہ حالت ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ حالت جر میں ہے. نماز میں ہم نے پڑھا اینا کی مثال ہمارے پاس حروف جار میں سے آگے العالمین الصالحین، مذکر جمع سالم کے آخر میں اینا کی علامت آتی ہے. مونث کی ہمارے پاس جو دو الفاظ ہم نے پڑھے، التحیات ایک، الصلوات دو، الطیبات تین. تو ہم نے تین الفاظ نماز میں دیکھے. الف تا آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں سنگل حرکت ہے اور پہلے ال آ رہا ہے، تو یہ معرفہ کی اس کی وسعت معرفہ ہے، اور حالت کیا ہے؟ رفع ہے، کیونکہ آتو آ رہا ہے. کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں رفع اور نصب میں. نکرہ اور معرفہ میں رفع میں ہمارے پاس ہے صالحون صالحون، آپ نے دیکھا اونا دونوں کے آخر میں آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ حالت رفع میں ہے. ال آ گیا ہے الصالحون میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے، جبکہ صالحون سے پہلے کچھ نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. نصب میں ہمارے پاس ہے صالحین صالحین، ال بتا رہا صالحین معرفہ ہے، اور اینا میں بتا رہا ہے کہ یہ نصب میں ہے. اسی طرح صالحین الصالحین جر میں بھی ہیں ہمارے پاس اینا اینا. اس سے پہلے اگر جر ہوگا، حرف جار ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے، اور ال لگ گیا تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے. منس میں اگر ہم دیکھیں تو طیبات طیباتو. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اعراب الحروف میں سے تنوین دو پیش ہے تو رفع میں کہیں گے، جبکہ جو الطیباتو ہے یہ ایک پیش ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی تنوین ہٹ گئی ہے کیونکہ ال لگ گیا معرفہ ہے. نصب میں طیبات الطیباتی، اور جر میں الطیبات الطیباتی. اور پہچان کیا جر میں کہ ہمارے پاس اس سے پہلے حرف جار ہوگا. اب ہم چاروں پہلو دیکھیں گے اسم کے کہ علامات کی مدد سے کیسے ہم پہچانتے ہیں. اونا اینا، اونا اینا نشانی ہے مذکر جمع سالم کی، یہ اعراب الحروف میں سے ہے اونا اینا، اور یہ نشانی ہے جس حرف کے آخر میں آ جائے گا کہ وہ جمع مذکر سالم ہے. اس کی جنس اور عدد ہمیں دونوں پتہ چل جائیں گی اس علامت سے اونا اینا سے. ال لگ گیا تو معرفہ ہے. اور نکرہ کی پہچان کیا ہے کہ اونا اینا سے پہلے ال نہیں لگے گا. اب حالت پہچاننی ہے تو ہمارے پاس اونا بتا رہا ہے کہ رفع ہے، اینا بتا رہا ہے نصب ہے، اور اینا اور اس حرف لفظ سے پہلے اگر حرف جار ہے اور آخر میں اعراب الحروف میں سے اینا ہے تو ہم کہیں گے وہ حالت جر میں ہے. تو آپ دیکھیں علامات کی مدد سے جمع مذکر سالم
اس کی ہم علامات کی مدد سے وسعت، جنس، عدد، حالت، چاروں چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. عربک سچ ایز سائنٹیفک لینگویج. آپ کو انگلش میں یہ چیزیں اتنی الیبوریشن کے ساتھ نہیں ملیں گی، ڈیٹیلز میں نہیں ملیں گی. اس طرح ہم ایک اور لفظ دیکھیں طیباتن، تو الف تا ہمارے پاس نشانی ہے، علامت ہے مؤنث جمع سالم کی. تنوین آ گیا، تنوین ہمیں پتہ ہے وہ نکرہ کی نشانی ہوتی ہے. ال آ گیا تو ہمیں پتہ شروع میں کہ وہ تنوین کو ختم کر کے سنگل حرکت رکھتے گا، وہ معرفہ ہوگا. حالت میں ہمارے پاس دو پیش یا ایک پیش ہوگا تو رفع ہے، دو زیر یا ایک زیر ہے تو نصب ہے، اور دو زیر یا ایک زیر ہے تو وہ جر ہے، پرووائڈڈ اس سے پہلے حرف جار میں سے کوئی لفظ ہے. اب آپ دیکھیں مسلمانوں نے کچھ کافروں کو ضرب لگائی کتابوں سے، ٹھیک ہے نا. اب مسلمانوں نے کوئی کام کیا تو مبتدا ہے، کام کس پہ کافروں پر ہوئی ہے، اور کیا کام ہوا ہے، ضرب لگائی ہے تو خبر ہے. اور ڈیٹیل میں کیا آ گیا کہ کتابوں سے وہ ضرب لگی ہے. ٹھیک. عربک میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ اردو میں تو ہم جانتے ہیں نے اور کو مبتدا خبر کی پہچان ہے. عربک میں کیا ہے؟ المسلمون میں جو واو نون ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیونکہ رفع میں ہے، اور پہچان کے المسلمون کی الیبریشن اگر کریں تو ال بتا رہا ہے کہ معرفہ ہے، واو نون بتا رہا ہے کہ جمع مذکر سالم ہے، واو نون ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ حالت رفع میں، تو یہ مبتدا ہوگا، حالت فاعلی میں سے ہوگا. کافرین، کچھ کافروں نے. اب آپ دیکھیں کہ ال نہیں لگا تو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے، تو اس لیے کچھ کافروں سے. ٹھیک. یا نون ہمیں بتا رہا ہے جمع مذکر سالم کا، اور یا نون ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے. جر میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار نہیں ہے. متعلق خبر میں ہم وہی دیکھیں تو بی جو حرف جار میں سے ہے، اور آخر میں یا نون ہی آ رہا ہے، کافرینا کتابینا. لیکن کیا ہے کہ یا نون سے پہلے بی آ گیا، بازر بی حرف جار آ گیا، تو اس کو ہم حالت جر میں کہیں گے. اسی طرح اگر ہم کہیں مسلمان عورتوں نے کچھ کافر عورتوں کو ضرب لگائی کتابوں سے، تو کیا پہچان ہوگی؟ المسلماتو. اب آپ دیکھیں الف تا ہمیں بتا رہا ہے مؤنث ہے، الف تا ہمیں بتا رہا ہے جمع مؤنث سالم ہے، الف تا ہمیں بتا رہا ہے وہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کام کر رہا ہے، مبتدا ہے یا حالت فاعلی میں ہے، اور ال ہمیں بتا رہا ہے کہ معرفہ ہے. کافراتن، الف تا ہمیں بتا رہا ہے کہ مؤنث جمع سالم ہے، دو زیر ہمیں بتا دی ہے کہ حالت نصب میں سے ہے. جر میں اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں ہمیں حرف جار نظر نہیں آ رہا، اور ال بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تنوین آگے تو ال نہیں آئے گا. بی کتابن، ابھی دیکھیں بی کتابین، تو ہم کیا کہیں گے کہ یا نون جو ہے وہ تو نصب جر دونوں میں آتا ہے، لیکن کوئی حرف جار بھی آ گیا تو ہم کہیں گے یہ متعلق کے خبر ہے، اضافی بات بتا رہا ہے بی کتابین. تو المسلماتو رفع ہے، کافرات نصب ہے، تو مسلمان عورتوں نے کچھ کافروں کو ضرب لگائی ہے کتابوں سے. اب ہم خلاصہ دیکھتے ہیں. دیکھیں دو پیش دال کے اوپر آ گئی اعراب الحرکات میں سے، المسلمون میں واؤنون آ گئی جمع مذکر سالم رفع، اونا المسلمات الف تا آ گیا. تو یہ اعراب الحرکات اعراب الحروف میں سے ہمارے پاس ایگزامپلز آ گئی. حامد المسلمون المسلمات، رفع ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مبتدا کہیں گے، حالت فاعلی کہیں گے. فیلن، دو زبر آ گئی اعراب الحرکات میں سے، کافرینا اینا آ گیا، کافراتن آتن آ گیا. شروع میں کیونکہ ہمارے پاس کافرینا کافراتن سے پہلے حرف جار نہیں ہے، تو اس کو ہم حالت نصب میں کہیں گے. مفعولی ہے، یعنی کافروں پہ، فیل پہ، یا کچھ کافر عورتوں پر کوئی کام ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بی آ گیا تینوں میں، یہ حرف جار ہے جس کا مطلب ہے ساتھ. تو اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے بعد والا لفظ حالت جر میں ہوگا، اور بعد بی حرف اعراب حرکات میں سے، بینا بینا کتابینا کتابینا، یا نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آ رہا ہے.
تو آپ نے دیکھا بہت ہی آسان ہے عربک زبان سیکھنا، کیونکہ علامات کی مدد سے الحمدللہ ہم بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. ہمیں رٹنا کم پڑے گا، علامات کو صرف یاد کر لیں تو ہمیں الفاظ کی شناخت اور ان کے معنی سمجھنے میں بہت حد تک آسانی ہوگی. اسی سے ریلیٹڈ سبق ہے کہ آگے انشاءاللہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے کہ حالت حرف جار کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. کائنڈلی دعا کیجئے گا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور کوشش کیجئے گا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ نماز میں تلاوت کرتے ہوئے آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ گرامر یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور الفاظ کے معنی جب سمجھ آئیں گے انشاءاللہ خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.